السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیوز میں آپ کے لیے نماز کے بعد میں دعا کیسی مانگنی چاہیے، اس کا طریقہ آپ کے سامنے آج ہم پیش کریں گے۔ جیسے کہ ہم نماز فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد میں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ سلیقہ کیا ہے، اس کے بارے میں آج آپ کے سامنے اچھی ترکیب سے، صحیح جو ترکیب ہے اس ترکیب سے آپ کو ہم سکھائیں گے اور بتائیں گے۔ تو آپ آج اس ویڈیو میں ساتھ میں بنے رہیں، دھیان سے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، کیونکہ جو نماز کے بعد میں دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں صحیح ترکیب سے مانگنے کا طریقہ سلیقہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح ترکیب سے جو طریقہ ہے وہی ترکیب سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز کے فوراً بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اگر پیش کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت قبول فرمانے والا ہے، ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور اسی ویڈیوز میں آپ کے سامنے ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو دعا اردو میں مانگنی چاہیے یا عربی میں مانگنی چاہیے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، دعا عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں اور اردو کے الفاظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ میں ابھی ڈسکس کروں گا۔ تو شروعات کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کو دبا کر کے آل پہ بھی رکھ لیجیے، جس سے کہ آنے والی ویڈیوز، ایسے ہی اسلامک ویڈیوز آپ کے پاس میں سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ کے لیے علم حاصل ہو سکے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں، شروعات کر رہے ہیں کہ نماز کے بعد میں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ سلیقہ کیا ہے۔ دیکھیے، جب بھی ہم فجر کی، ظہر کی، عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد میں دعا تو ہم مانگتے ہی ہیں۔ اکثر کے ہر مسجد میں، ہر جگہ پہ، جس جگہ پہ مسلمان بھائی نماز ادا کرتے ہیں، ہر بھائی دعا ضرور مانگتا ہے، اور ایک امید سے کہ اللہ رب العزت کی ابھی میں نے عبادت کی ہے، نماز کو ادا کیا ہے، تو کیوں نہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارش کی جائے، فریاد کی جائے، جو آپ کی حسرت، خواہش، تمنا ہوتی ہے وہ پیش بھی کی جاتی ہے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت قبول فرمانے والا، بے شک قبول فرمانے والا ہے، لیکن دراصل میں بات یہی ہے کہ ہمیں آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو گزارش کر رہے ہیں وہ ہماری اللہ رب العزت پسند بھی فرمائے۔ تو آج آپ کو ہم صحیح ترکیب، صحیح طریقہ، صحیح سلیقہ سکھائیں گے کس ترکیب سے مانگنی چاہیے۔ دیکھیے، جب بھی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں اچھی ترکیب سے، اس کے بعد میں آپ کو جو بھی پڑھنا ہے پڑھ لیجئے، وظیفہ کرنا ہے، کوئی عمل کرنا ہے نماز کے بعد میں کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ دعا مانگنا شروعات کریں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا دھیان رکھنا ہے۔ ہاتھ آپ کو کیسے اٹھانا ہے، اکثر کے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہاتھوں کو اس ترکیب سے اٹھا لیتے ہیں، یہ طریقہ، یہ غلط طریقہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ حالانکہ یہ ایسا غلط نہیں ہے کہ آپ اس ترکیب سے کریں گے تو کوئی گناہ ہے، یا اس ترکیب سے کریں گے تو کوئی غلط ہے، یہ گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن جو اس سے زیادہ بہتر، اچھا طریقہ جو ہے وہ اس ترکیب سے آپ ہاتھ کو ہمیشہ باندھنا چاہیے، جیسے کہ ہمیشہ سینے کی جانب، جو آپ کا سینہ ہے، یہ سینے کی جانب ہمیشہ ہاتھ کو لے جائیے۔ اس ترکیب سے ہمیشہ ہاتھ جو آپ کی جگہ ہونا چاہیے، جیسے کچھ لوگ جو ہیں اپنے چہرے کی جانب لے جاتے ہیں، کچھ لوگ بہت نیچے اس ترکیب سے ہاتھوں کو لگا لیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ آپ کا درست نہیں ہے۔ حالانکہ اس طریقے سے مانگیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور قبول فرمانے والا اللہ رب العزت ہے، اس کی ذات ہے، وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ لیکن جو صحیح طریقہ ہے، اگر اس طریقے سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اور جلدی
اور اچھی ترکیب سے ہماری دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشی کی جائے گی، پیش ہوگی، اور اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ تو آپ کو جب بھی دعا مانگے تو آپ نہ ہی اس ترکیب سے کیجئے، نہ ہی اس ترکیب سے کیجئے، نہ ہی اس ترکیب سے کیجئے، بلکہ سینے کی جانب پہلے آپ کو جگہ تلاش کرنی ہے، آپ کو سیدھے کی جانب اس ترکیب سے ہاتھوں کو رکھنا ہے، اور جو آپ کی جو ہتھیلی ہے، یہ اس ترکیب سے یہ جو ہتھیلی ہے یہ سیدھی آسمان کی جانب ہونا چاہیے، بالکل سیدھی، اور دونوں ہاتھوں کو اس ترکیب سے ملا لیجئے، اس ترکیب سے، مطلب آپ کی جو جگہ ہے وہ سینے کی بالکل سامنے ہونا چاہیے، اور ہاتھوں کی جو ہتھیلی ہے وہ بالکل آسمان کی جانب ہونا چاہیے۔ اس ترکیب سے ہمیشہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں، یہ ہاتھ رکھنے کا طریقہ ہے۔ اب مانگنا کیسے ہے یہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ اچھی ترکیب سے پڑھ لینی ہے، اور اول میں درود پاک پیش کرنی ہے، کم سے کم 3 مرتبہ درود پاک ضرور پیش کیجیے، اور وہی درود پاک پیش کریں جو نماز میں ہم ادا کرتے ہیں، درود ابراہیم، وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، زیادہ فضیلت زیادہ برکت والی درود ابراہیم ہے۔ وقیہ آپ جو بھی درود آپ کو یاد ہو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں غلط چیز نہیں ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے، جو چاہیں آپ درود پاک جو آپ کو اچھی ترکیب سے یاد ہو وہ پڑھ لیجئے۔ اب جیسے ہی آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا، 3 بار درود پاک پیش کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اب آپ دعا مانگنے کے لیے تیار ہیں، دعا مانگ لیجئے۔ سب سے پہلے اگر آپ کو عربی میں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو نارملی بچے یسرن القرآن جو پڑھتے ہیں اس میں دعا آپ کو مل جاتی ہے، ایک دعا جو امام لوگ بھی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں عربی میں، اس کے بعد میں آپ کو اردو میں بتاؤں گا کس ترکیب سے دعا مانگنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا سب سے پہلے اکثر کے امام لوگ دعا عربی میں مانگتے ہیں، اور آپ بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ یسرن القرآن میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی، جو بچے سپارہ پڑھتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہ دعا مل جائے گی، آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں اگر آپ کو عربی میں نہیں مانگنا آتی ہے تو آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارش کی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ دیکھیے ایک طریقہ ہے، یہاں پہ اللہ رب العزت کے نام کا وسیلہ دیجئے، اولیاء اکرام کا، نبیوں کا، صحابہ تبع تابعین کا وسیلہ دیجئے۔ جیسے کہ میں آپ کو کچھ بہت جلدی بتا دیتا ہوں، کیونکہ ویڈیوز بہت لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں آپ کو بہت جلدی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، خالق کائنات، ہم سب کے پالنہار، یہ بندہ گناہ گار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما۔ سب سے پہلے گناہوں کی معافی مانگیے، کیونکہ جب گناہ معاف ہوں گے تو آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوگی۔ اس کے بعد میں اپنی فریاد کو پیش کیجئے، جیسے کہ میری کوئی گزارش ہے، جیسے کہ میرے کاروبار بند ہے تو میں اس کے لیے گزارش کر سکتا ہوں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو رحمان ہے رحم فرمانے والا، تو رحیم ہے رحم فرمانے والا، تو کریم ہے کرم فرمانے والا۔ اللہ رب العزت کے نام لے کر اور اس کے جو معنی ہے وہ بتا کر کے خدا کی بارگاہ میں فریاد کیجیے، جیسے کہ یا اللہ تو کریم ہے کرم فرمانے والا، مجھ پہ کرم فرمائیے، میرے کاروبار جو رکا ہوا ہے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ آپ اس ترکیب سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور اولیاء کرام اولیاء اعظام کا وسیلہ دے سکتے ہیں، جیسے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے تیرے محبوب پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ ہے، غوث پاک کا وسیلہ آپ دے سکتے ہیں، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وسیلہ ہے، میری فلاں مراد فلاں خواہش کو پوری فرما۔ جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، وہ وسیلہ دے کر کے پیش کیجئے، انشاءاللہ رب العزت آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایسے صحابہ کرام کا، تبع تابعین کا، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیجیے، جیسے کہ تیرے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، یا اللہ تجھے وسیلہ ہے، تجھے صدقہ ہے، تجھے واسطہ ہے، میری فلاں مراد کو، فلاں خواہش کو، فلاں تمنا کو قبول فرما۔ اور ہمیشہ جائز خواہش کی دعا مانگنا چاہیے، ناجائز دعا ہرگز نہ مانگے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کیا،
امید ہے کہ آپ کے سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ باکس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.